حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر روانہ ہوئے اور ایک گاؤں میں جا کر مقیم ہوئے جو لوگوں کے راستے پر واقع تھا، جہاں سے ہو کر لوگ یمن اور شام اور اطراف عالم میں جاتے تھے۔ غرض جو شخص اس راستے سے گزرتا تھا حضرت علیہ السلام اس کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور چونکہ یہ خبر تمام عالم میں مشہور ہو چکی تھی کہ نمرود نے ان کو آگ میں ڈالا، وہ نہیں جلے۔ غرض جو شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرتا آپ اس کی ضیافت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان چند شہروں کی آبادیوں سے 7 فرسخ کے فاصلے پر مقیم تھے، جن میں کافی درخت اور زراعت و نعمتیں تھیں۔ وہ تمام شہر قافلوں کے راستے پر تھے، اور جو ان شہروں سے گزرتا تھا ان کی زراعت و میوے میں سے کچھ ضرور لے کر کھایا کرتا تھا۔ شہر والے اس حال سے نالاں تھے اور اس کے روکنے کی تدبیر سوچتے رہتے تھے۔ شیطان ایک مرد پیر کی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہا، کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تم کو ایسی ترکیب بتاؤں جس پر اگر عمل کرو گے تو کوئی شخص تمہارے شہروں کا رخ نہ کرے گا؟ پوچھا وہ تدبیر کیا ہے؟ کہا جو شخص تمہارے شہر میں وارد ہو اس کی دبر میں جمع کرو اور اس کا سامان چھین لو۔ اس کے بعد پھر شیطان ایک حسین لڑکے کی صورت میں ان کے پاس آیا اور ان سے لپٹ گیا، اور ان کے ساتھ ان لوگوں نے یہ فعل قبیح کیا جس طرح کہ اس نے ان کو تعلیم دی تھی۔ ان لوگوں کو یہ عمل اچھا معلوم ہوا اور لذت حاصل ہوئی، تو مردوں نے مردوں سے لواطہ کرنا شروع کیا اور عورتوں سے مستغنی ہو گئے، اور عورتوں نے عورتوں کے ساتھ مصاحقہ کرنا شروع کر دیا، وہ مردوں سے بے نیاز ہو گئیں۔ انہوں نے اس امر کی شکایت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط کو ان کی طرف بھیجا، ان کو خدا کے عذاب سے ڈرائیں، ان کی عقوبت سے پرہیز کرائیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام ان کے پاس پہنچے، انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خالہ کا لڑکا ہوں جن کو نمرود نے آگ میں ڈالا اور وہ نہ جلے، اور خدا نے آگ کو ان پر سرد اور باعث سلامتی قرار دیا۔ وہ تمہارے قریب ہی رہتے ہیں، لہٰذا خدا سے ڈرو اور اس فعل قبیح کو ترک کرو، نہیں تو خدا تم کو ہلاک کرے گا۔ وہ سب اس بات سے خوف زدہ ہوئے اور ان کی جرأت نہ ہوئی کہ ان حضرت کو کوئی تکلیف پہنچاتے، لیکن جو شخص ان لوگوں کے راستے سے گزرتا وہ لوگ چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ فعل بد کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام اس کو ان کے ہاتھ سے بچایا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے انہی میں سے ایک عورت کے ساتھ نکاح کر لیا تھا۔ اس عورت سے چند لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ جناب لوط ایک طویل مدت تک ان میں مقیم رہے اور ان کو نصیحتیں کرتے رہے، لیکن ان لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا اور کہنے لگے کہ اے لوط، اگر ہماری نصیحت سے باز نہ آؤ گے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے یا اس شہر سے نکال دیں گے۔ آخر حضرت لوط علیہ السلام نے ان پر بد دعا کی۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قیام گاہ پر کچھ مہمانوں کی ضیافت کا سامان کر رہے تھے۔ کوئی چیز ان کے پاس نہ تھی۔ ناگاہ دیکھا کہ 4 اشخاص آپ کے پاس کھڑے ہیں جن کی شکلیں انسانوں سے مشابہ تھیں۔ ان چاروں افراد نے سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور سارہ کے پاس گئے اور کہا چند مہمان اور آ گئے ہیں جو انسانوں سے مشابہ نہیں ہیں۔ سارہ نے کہا ہمارے پاس ایک بچھڑے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کو ذبح کیا اور بریاں کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس لائے، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے بتحقیق ہمارے رسول ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری کے لیے آئے اور کہا سلامً۔ ابراہیم نے کہا سلام، اور فوراً بچھڑا بریاں کر کے لائے، لیکن ان رسولوں نے کھانے کی طرف توجہ نہ کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا۔ سارہ عورتوں کی ایک جماعت کے ساتھ آئیں اور ان اشخاص سے پوچھا کہ تم لوگ خلیل خدا کے طعام سے کیوں انکار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا خوف نہ کرو اے ابراہیم، ہم رسولان خدا ہیں،
قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر عذاب نازل کریں